وقت ضائع کرنا بالکل جانتے نہیں تھے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے ایک دادا تھے, ان کا نام تھا عبدالسلام ابن عبد الحلیم ابن احمد ابن تیمیہ. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ اگر ٹوائلٹ میں بھی جائیں وقت برباد نہیں کرتے. اپنے بیٹے عبد الحلیم سے کہتے کہ کتاب پکڑو, آواز سے پڑھتے رہو, آواز سے پڑھتے رہو یہاں تک کہ میں اندر سے سنوں. اتنا بھی وقت برباد کرنا نہیں چاہتے تھے. اور امام مسلم جانتے ہیں, امام مسلم مشہور محدث ہیں, ان کی وفات کیسے ہوئی؟ ایک مرتبہ جب ایک گھر سے باہر نکلے, راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہوئی, اس نے ایک حدیث کی شرح پوچھ لی, ایک حدیث کی تفسیر اس نے پوچھ لی. تو امام مسلم نے جب سوچے کہ مسئلہ ذہن میں نہیں آ رہا ہے, وہ حدیث ان کے ذہن سے نہیں گزری, بہت پریشان ہوئے. گھر واپس گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو میں اندر جا رہا ہوں, اب مجھے تم ڈسٹرب مت کرنا, ایک مسئلے کی تلاش میں ہوں, جب تک مسئلہ تلاش نہیں کرتا باہر نہیں آنے والا میں. یہ کہہ کے اپنے لائبریری میں چلے گئے اور اس کے بعد تلاش کرنے لگے. تلاش کر رہے ہیں اور ان کی بیوی نے انہیں 1000 مرتبہ کھانے کے لیے بلایا, یہ نہیں آئے. تو آخرکار مجبور ہو کر اس نے ایک ہانڈی میں بہت سارے کھجور تھے, وہ لا کے رکھ دی. بولے کہ بھوک لگے تو کھا لینا اس میں سے, بولی کہ بھوک لگے تو اس میں سے کھا لینا. یہ کہہ کے چلی گئی. اب امام مسلم ہانڈی کو کھینچے, بازو رکھے, اب پڑھتے جا رہے ہیں, کھا رہے ہیں. اب ان کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ انہوں نے کتنے کھجور کھا لیے, یہاں تک کہ حد سے زیادہ انہوں نے کھجور کھا لیا. اور اس کے بعد اچانک ہچکی لگی تو معلوم ہوا کہ کھجور زیادہ ہے, گرمی زیادہ ہو گئی ہے, اور اسی وجہ سے وفات پا گئے. میرے دوست, امام مسلم کی وفات کی وجہ یہی کتابیں ہیں. کتابیں میں اتنے مگن ہوئے, اتنے مہو ہوئے, معلوم نہیں کہ کتنا کھا لیا, یہاں تک کہ وفات ہو گئی. اور امام نووی ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں. امام نووی, ان کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 2-2.5 سال سوئے نہیں, اپنی پیٹھ کو زمین میں نہیں لگائے. جب بھی نیند آ جاتی کھڑ کر سوتے, جب بھی نیند آ جاتی بیٹھ کر سوتے کتابوں کے درمیان, اور اپنا سارا وقت لکھنے پڑھنے میں گزارتے. اسی لیے آج کے ایک عالم کہتے ہیں کہ امام نووی نے جو کتابیں لکھا, اگر ساری دنیا کی یونیورسٹیز مل کر بھی کتابیں لکھنا چاہے اتنی کتابیں نہیں لکھ سکتے. امام نووی مسلمانوں کے عالم ہیں. میرے دوستوں, کتنی مثالیں بتاؤں آپ کو میں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیمار پڑ گئے, ڈاکٹر زیارت کے لیے آیا. آ کر ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھو بھائی, آپ کے لیے ریسٹ کی اشد ضرورت ہے, آپ کے لیے ریسٹ کی اشد ضرورت, راحت لینا چاہیے. آپ زیادہ ذہن کو پر زور دیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے, بیماری اور بڑھ جائے گی. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کیا کریں بھائی, تو پھر کیا کریں. ڈاکٹر نے کہا کہ پڑھنا لکھنا چھوڑ دو, چند دنوں کے لیے راحت لو. تو ابن تیمیہ نے کہا کہ تم کیسے ڈاکٹر ہو, میں سمجھتا ہوں کہ تم کو ڈاکٹری نہیں آتی. ڈاکٹروں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو مریض ہوتا ہے اس کے لیے دروازہ کھول دیں, جو اسے پسند ہے وہ کرے, ہے نا, تب جا کے اس کی بیماری کم ہوتی ہے. اس کی جو نفس کی خواہش ہوتی ہے وہ اسے پورا کرنا چاہیے. اگر پورا کر لے تو اس کی بیماری میں تھوڑی دھیماگٹ پیدا ہوتی ہے. تو میں پڑھنے لکھنے کے بعد رہ نہیں سکتا, چھوڑ دوں گا تو بیماری بڑھ جائے گی. تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس آدمی کے پاس مجھے دوبارہ مت لاؤ, اس کا علاج میں نہیں کر سکتا. میں نہیں بلکہ دنیا کا کوئی ڈاکٹر بھی اس کا علاج نہیں کر سکتا. اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں بہت علماء کو جانتا ہوں, بہت بڑی تعداد کو جانتا ہوں, وہ سوتے ہیں اور ان کے تکیے کے پاس کتاب ہوتی ہے, جب بھی اٹھتے ہیں تکیہ کھول کر کتاب کھول کر پڑھتے ہیں, اور جب بھی نیند آئی کتاب بند کر سو گئے. اور امام ابن الجوزی کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا عالم گزرے جن کا نام صاغانی, انہیں میں 50 سال سے جانتا ہوں, لیکن میں 50 سال جب بھی ان سے ملاقات کے لیے گیا صرف ایک حالت میں دیکھتا ہوں, وہ لکھتے رہتے یا پھر پڑھتے رہتے. 50 سال سے ہی کام ہے. تو میرے دوستوں, آج جو ہم امت پریشان ہیں, ساری دنیا ہمیں پسپا کر رہی ہے اور پیچھے ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے تعلیم کو چھوڑ دیا, علم کو چھوڑ دیا اور پیچھے رہ گئے. وہ ہم پر ڈومینیٹ ہو گئے, ہم نے انہیں ڈومینیٹ ہم پر کرنے چھوڑ دیا. یاد رکھ لیجئے, اگر علم کے راستے کو ہم تھام لیں گے, ہمارے امت میں سے اچھے اچھے لکھنے پڑھنے والے پیدا ہو جائیں اور
اس کے بعد دیکھیے کہ کتنی تیزی سے ترقی کرتے ہیں. آپ اپنی دوسری قوموں کو دیکھیں, دوسرے مذاہب کے لوگوں کو دیکھیں, وہ لوگ اس میدان میں کتنے چاق و چوبند ہیں, اس میدان میں کتنے آگے ہیں. ان کی ترقی کی وجہ اس میدان میں آگے ہونے کی وجہ سے ہے. تعلیم کے میدان میں اگر کوئی آگے بڑھ جائے, ساری دنیا کی طاقت اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے, ساری دنیا کو وہ رول کرتا ہے, ڈومینیٹ کرتا ہے. میرے دوستوں, بس اس سے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی کہا, جو بھی سنا, اس کے مطابق قبل کرنے اور پڑھنے لکھنے کی توفیق بخشے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.